بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والحمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قالت زينب بنت علي عليهما الصلاة والسلام: فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميتوا وحينا. صلوات الله محمد. یہاں پر جو گفتگو جاری ہے حضرت سید زینب بنت علی علیہ مقام سلام اللہ علیہا کہ اس کلام کی روشنی میں کہ جہاں بی بی نے فرمایا کہ ہمارے ذکر کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کلام کی روشنی میں ہماری جو گفتگو جاری ہے کہ کربلا باقی ہے اور کربلا کے باقی کے رہنے کے اور کربلا کی جاویدانگی کے راز کیا ہے، کیوں کربلا باقی ہے اور اس طریقے سے باقی. بہت اچھا اشعار بھی آپ اسی موضوع میں سن رہے تھے اور وہ اشعار پورے پڑھے جاتے تو ہمارے موضوع کی اور مدد ہو جاتی اور مشکل نہیں تھی ماشاءاللہ. البتہ جب پہلا بند پڑھا تو وہ گھبرا گیا کہ یہ شکوہ ہے، پتہ نہیں شکوہ کا جواب بھی اس میں موجود ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ کیوں دیکھ رہا ہے سب کچھ، ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو اللہ کیوں دیکھ رہا ہے. لیکن ہاں جواب دیا، البتہ وہ جیسے علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا، لیکن جب جواب شکوہ دیا تو شکوہ زیادہ مضبوط تھا، جواب شکوہ تھوڑا کمزور تھا. ویسے برادر عزیز کے بھی شکوہ زیادہ اچھا تھا اور جواب شکوہ میں، لیکن اللہ دیکھ رہا تھا. اللہ دیکھ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے ہو رہا ہے. اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے بلکہ حسین ابن علی بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی عمل کربلا میں انجانے میں نہیں انجام دیا گیا، نہ آگاہی کے طور پر نہیں انجام دیا گیا. نہ صرف یہ کہ حسین ابن علی دیکھ رہی ہیں بلکہ کربلا میں حسین کے اصحاب، حسین کے گھر میں بیٹھی خواتین بھی دیکھ رہی ہیں کہ اس کا نتیجہ کہاں تک جانے والا ہے. اور وہ آقا جناب زینب نے یزید کے دربار میں آ کر بیان بھی کر دیا کہ خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ خون جو کربلا میں بہہ رہا ہے یہ خون اسلام کی رگوں میں جا کر دوڑنا شروع ہوا. بہا کربلا میں لیکن اسلام کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور جب تک اسلام باقی ہے تب تک وہ خون باقی ہے، اور جب تک وہ خون باقی ہے تب تک اسلام باقی ہے. یہ دونوں کے درمیان میں یہ گہرا رابطہ ہے اور یہ کربلا کی بقا کا راز بھی ہے عزیزان محترم.
چند راز آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. ایک مطلب ہے، اب چونکہ اتنی زیادہ فرصت نہیں رہ گئی ہے، کل شاید آخری مجلس ہو، اور یہیں پہ یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں برادران سے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے سوالات ہوں گے، بعض اچھے سوالات کیے گئے ہیں، انشاءاللہ کل کوشش کی جائے گی اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کی. اور بھی اگر آپ کے سوالات خاص کر ان مجالس کے متعلق اگر آپ کے سوالات ذہن میں اٹھے ہوں، یا اگر کوئی اہم سوال ہے اس کے علاوہ بھی تو کریں، مشکل نہیں ہے، اور حتی الامکان جتنا ممکن ہو سکا کوشش کی جائے گی کہ ان سوالات کو اگر لکھ کے دینا چاہیں تو لکھ کے دے سکتے ہیں، یا مجلس کے بعد اگر کہنا چاہیں بتانا چاہیں تو تھوڑا جلدی، چونکہ اس کے بعد فوراً دوسری مجلس ہے وہاں بھی حاضر ہونا ہے. تو کوشش کی جائے گی انشاءاللہ کل کی اگر آخری مجلس ہوئی اور کل چاند نکل گیا تو ان سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کی جائے گی. میں نے عرض کیا کہ کربلا کے بقا کے سارے راز ان چند مجلسوں میں نہیں بیان کیے جا سکتے. البتہ یہ دروازہ، یہ باب جو کھلا ہوا ہے، یہ آپ کے دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے بارے میں ایک بہت ہی بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے اسلام سے، وہ فکر کی نعمت ہے. فکر دی گئی ہے، ایک بہت بڑی دولت اور ایک بہت بڑا ذریعہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وآل محمد جو ہمیں دے کے گئے ہیں، جو بہت ہی عظیم خزانہ تھا، لیکن شاید مسلمان ابھی اتنا اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اور بہت دنوں سے متوجہ نہیں ہے. دو چیزیں، دو راستے دے کر گئے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کے لیے اپنے، اور وہ یہ تھا کہ مسلمان مسلسل علم کے میدان میں ترقی کرتا چلا جائے، علم کے میدان میں آگے بڑھتا چلا جائے، اور علم کے میدان میں آگے بڑھنے کا جو دو ذریعہ بتایا تھا، وہ دونوں ذریعے سے مسلمان نے اپنے آپ کو کافی حد تک محروم رکھا، جس کے نتیجے میں یہاں تک نہیں پہنچ پایا. رسول اللہ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ سارا علم ایک ساتھ دے کے چلے جائیں، کیونکہ علم دینے کے لیے لوگ چاہیے جو علم لے سکیں. ہر ایک کو تو علم نہیں دیا جا سکتا، ہر ایک کو ہر علم نہیں دیا جا سکتا. جو علم لینے کے لائق تھا اس کو رسول اللہ نے سب کچھ دے دیا. تو جو ہے آپ نے جو علم رسول اللہ کے علم کو لے سکتا تھا، رسول اللہ نے اس کو سب دیا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں خود جا کر پوچھتا تھا، اگر میں نہیں پوچھتا تو رسول اللہ اپنی طرف سے بیان کرتے تھے، اور رسول اللہ ایک نقطہ بیان کرتے تھے، ایک پوائنٹ، تو ایک پوائنٹ کو میں 1000 پوائنٹ میں تبدیل کرتا تھا. یعنی اتنا زیادہ، بعض روایتوں میں اور بھی زیادہ، 1000 کو پھر ایک کو 1000 میں تبدیل کرتا تھا. در حقیقت رسول اللہ نے ایک ذریعہ چھوڑا تھا کہ ایک تو علم حاصل کرنا، جو کبھی پوری دنیا میں اگر علم نظر آ رہا ہے اس کا اصلی منبع جو ہے، اصلی ریسورس، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور رسول اللہ کے علم کا اصلی منبع اور ریسورس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ وہاں سے پیغمبر اکرم کو اور بعد میں ائمہ علیہ السلام کو علم حاصل ہوا، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، کہ جو لوگوں کے سامنے پڑھ کر نہیں حاصل کیا جاتا، اس کے لیے بیٹھ کے پڑھا نہیں جاتا، کسی کے سامنے جا کر زانو ادب طے نہیں کیا جاتا. رسول اللہ کی ایک صفت جو قرآن نے بیان کی، امی، تو امی کے معنی بعض نادان لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے نہیں معلوم ہے، کسی اور وجہ سے کہتے ہیں، امی کے ترجمہ غلط کرتے ہیں. امی کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، بلکہ امی کے معنی یہ ہے کہ جو کسی کے سامنے جا کر پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. دونوں میں بہت فرق ہو گیا. کسی کے سامنے زانو ادب نہیں دیا کہتے کہ کسی سے سیکھا نہ ہو، کسی سے پڑھا نہ ہو، کسی سے لکھنا نہ سیکھا ہو. کیوں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا؟ اس لیے کہ سارا علم پروردگار کی طرف سے اسے عطا ہو گیا ہے. سارا علم اللہ کی طرف سے علم کا خزانہ تھا. پھر رسول اللہ وہ سارا علم، لوگوں میں اتنی توانائی نہیں تھی، زمانہ اتنا آمادہ نہیں تھا، لوگ اتنا آمادہ نہیں تھے کہ سارا علم دے دیتے، تو علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ رسول اللہ نے دیا. دیکھیے بہت اہم نقطہ ہے. مثلا ایک بھوکے انسان کو کھانا دے دینا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ایک بھوکے انسان کو رزق کمانے کا ذریعہ دے دینا یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو جو ہے آپ نے ایک بھوکا انسان فقیر ہے، مانگ رہا ہے، اس کو لے جا کر کھانا دے دیا، اس کا پیٹ بھر دیا، یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن ایک فقیر کو ایک ایسا ذریعہ لے جا کر دے دے کہ پھر اس کو کبھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو یہ اور زیادہ محترم ہے. رسول اللہ نے علم کے فقیروں کو فقط علم نہیں دیا، بلکہ قیامت تک علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ دیا ہے.
تو جو ہے آپ نے اس پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران میں ایک مثل مشہور ہے کہ بھوکے کو مچھلی نہیں دو بلکہ مچھلی مارنے کا طریقہ بتا دو، ہے نا، یعنی ایک محاورے میں یہی ہوتا ہے، یعنی بھوکا انسان ہے، اسے اگر کسی نے لا کر مچھلی دے دی تو مچھلی سے ایک وقت اس کا پیٹ بھرے گا، پھر دوسرے وقت پھر کسی کے دروازے پہ جائے گا، لیکن اگر اسے مچھلی مارنے کا طریقہ بتا دیا گیا، وہ وسائل دے دیے جس سے وہ مچھلی مار سکتا ہے، تو اب یہ زندگی بھر اپنا پیٹ بھی بھرے گا، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے گا، دونوں کام کرتا رہے گا۔ رسول اللہ نے جو اس وقت علم کے پیاسے تھے انہیں علم دیا، لیکن رسول اللہ اپنی طرف سے رسول اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن لوگ اتنا آمادہ نہیں تھے کہ ان کو سارا علم دے دیا جائے، سارے علم کے لوگ ابھی تیار نہیں تھے، لہذا رسول اللہ نے اپنے بات کے لیے علم حاصل کرنے کا دو ذریعہ دیا۔ ایک ذریعہ دیا، کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ۔ یہ ذریعہ تھا علم کا، یہ فقط یہ رسول اللہ یہ نہیں کہ حضرت علی کی فضیلت بیان کر رہے تھے، ہم یہیں پہ آ کر رک جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے کتنی بڑی حضرت علی کی فضیلت بیان کر دی، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ رسول اللہ نے علم کا دروازہ بنایا ہے۔ دروازہ بنانے کا مطلب یعنی کہ اس دروازے سے علم لیا جائے، نہ کہ فقط ذکر کیا جائے، لیکن دو چیزوں میں بہت فرق ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ذکر کے انسان بار بار، چونکہ یہ روایت ایسی جو شیعہ سنی صحیح کے نزدیک جو ہے معتبر ہے اور سب مانتے ہیں، ہاں رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ رسول اللہ نے کس لیے فرمایا تھا؟ اس لیے فرمایا کہ اگر ممبر پر بیٹھ کے ہاں رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے فضیلت بیان کی کہ حضرت علی علم کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ علم الہی کا خزانہ ہے، علم رسول کا خزانہ ہے، لیکن یہ فضیلت کیوں تھی؟ یہ فضیلت یہ تھی کہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، آخر اس سے علم لیتے رہو، دروازے سے علم لینے کے لیے دیا گیا تھا۔ نہج البلاغہ علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کا سب سے بڑا خزانہ ہے جو علم کے شکل میں موجود ہے، امیر المومنین کے علم کے شکل میں نہج البلاغہ موجود ہے، البتہ فقط نہج البلاغہ نہیں، اور بھی بہت سارا کلام امیر المومنین کا ہے۔ تو ایک ذریعہ رسول اللہ نے یہ دیا کہ علم کا دروازہ بتا دیا۔ اب یہ کہا کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صلوات پڑھیں حضرات، اگر امیر المومنین کے لیے فرمایا کہ علم کا دروازہ، اس کا مطلب یہ نہیں فرمایا کہ فقط امیر المومنین علم کا دروازہ ہے، نہیں، یہ سلسلہ جاری ہے، دروازہ کبھی بند نہیں ہونے والا ہے۔ سن 40 ہجری میں اگر امیر المومنین کی شہادت ہو جاتی ہے تو دروازہ نہیں بند ہو گیا، دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام کی شکل میں علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو دروازہ بند نہیں ہوا، اب امام حسین علیہ السلام کی شکل میں علم کا دروازہ کھلا۔ یہ علم کا دروازہ آج بھی بند نہیں ہے عزیزو، کیونکہ رسول اللہ ایسا دروازہ بنا کے نہیں گئے کہ چند سالوں تک جو کھلا رہے اس کے بعد بند ہو جائے، نہیں، رسول اللہ کے علم کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ یا اور بات ہے کہ اس علم کے دروازے پہ کتنے لوگ جا رہے ہیں لینے کے لیے، یا جو لوگ جا رہے ہیں ان سے کتنے لوگ لے رہے ہیں۔ ابھی علماء ہیں، بزرگان ہیں، مراجع ہیں، فقہاء ہیں جو علم اہل بیت کے دروازے پر جا کر کچھ لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، بیچ میں لوگ آ کر دروازہ بند کر دیتے ہیں، ہے نا، وہ علم لے کر دے رہے ہوتے ہیں، چونکہ فقہاء تشیع کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ علم قرآن اور علم اہل بیت سے ہٹ کر کوئی کلام کرے۔ تو جو یہ ضروری ہے، اگر ہٹ کر کلام کر رہے ہیں تو جائز نہیں ہے، اصل عالم نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے۔ علم قرآن اور علم رسول اللہ اور علم اہل بیت سے ہٹ کر کچھ نہیں، جو کچھ بھی انہیں لے کر دینا ہے وہ باب علم سے دینا ہے اور مدینہ علم سے دینا ہے۔ تو وہ دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے اور یہ دروازہ جاری ہے۔ اور ایک دوسرا ذریعہ، ایک ذریعہ تھا دروازہ علم دیا رسول اللہ نے۔ توجہ کریں، یہ اہم مسئلے کی طرف میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے ہاں ایک فضیلت بیان ہوئی تھی، نہیں، یہ زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایک یہ بیان کیا رسول اللہ نے، ایک دوسرا ذریعہ رسول اللہ نے بیان کیا، اور وہ تھا ایک صلوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ذریعہ جو رسول اللہ نے دیا وہ بہت ہی بڑا ذریعہ تھا، جس کے بارے میں کم سوچا گیا عزیزو، اور وہ ذریعہ یہی جملہ تھا، یہی جو جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں
فرمایا کہ تفکر ساعت افضل من عبادت سنہ، بعض جگہوں پہ 70 سنہ، ایک گھنٹہ سوچنا، توجہ فرمائیں، ایک گھنٹہ فکر کرنا، ایک ساتھ فکر کرنا، یہ 1 سال یا بعض روایتوں میں 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا بتایا رسول اللہ نے؟ یعنی یہ کہ انسان پوری 70 سال یعنی پوری زندگی، کیونکہ عام طور سے 70 سال سے زیادہ کوئی عبادت کہاں کر پاتا ہے؟ یعنی مرد لوگ 15 سال سے عبادت شروع کرتے ہیں اور 85 سال جاتے جاتے ان کی عبادت کے سارے 70 سال عام سے، عام طور سے ایک زندگی جو اتنی ہے، ایک پوری زندگی مسلسل عبادت کرنا ایک طرف اور 1 گھنٹہ آ کر فکر کرنا یہ ایک طرف، جب دونوں کو ملایا فرمایا کہ وہ 1 گھنٹہ سوچنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ دروازہ، یہ وہ راستہ تھا کہ میرے بعد کس طریقے سے علم کو آگے بڑھاتے رہو، چونکہ جتنا بھی دنیا میں علم بڑھا ہے فقط فکر کے ذریعے سے آگے بڑھا ہے، فکر کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں علم بڑھ رہا ہو، چاہے وہ حوزے میں علم بڑھ رہا ہو، چاہے وہ مغربی دنیا میں بڑھ رہا ہو، چاہے مشرقی دنیا میں بڑھ رہا ہو، جہاں بھی علم نے جہاں بھی ایک قدم اگر آگے بڑھایا ہے تو کسی نے بیٹھ کر اپنی راتوں کو فکر میں تبدیل کیا ہے تو علم آگے بڑھا ہے۔ علم جو ہے فقط یہ نہیں کہ کلاس پڑھ لینے سے یا پڑھا لینے سے علم نہیں بڑھتا، علم فکر کرنے کے ذریعے سے بڑھتا ہو، چاہے دین کا علم ہو، چاہے جو بھی آپ نام جس کا جو بھی دینا چاہیں، چاہے سائنس کا علم ہو، چاہے حوزے کا علم ہو، ہر علم میں صرف ایک چیز کار فرما ہوتی ہے، وہ ہے فکر، اور اسی فکروں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ پچھلے لوگوں کی فکر کے بارے میں اور فکر کی جاتی ہے تو اور مزید علم بڑھتا ہے، اور لوگ آگے بڑھتے ہیں اور فکریں سامنے آتی ہیں۔ جب 2 معلوم چیزوں کو ملایا جاتا ہے اور فکر کی جاتی ہے تو ایک تیسری مجہول چیز معلوم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ لاجک میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جب 2 اسلامک لاجک میں 2 معلوم چیزیں، یعنی انسان کو 2 چیزیں معلوم ہوئی، مثلا ایک مجلس میں ایک چیز معلوم ہوئی، دوسری جگہ جا کے 2 چیزیں ملی، اب 2 چیزیں اگر سپریٹ الگ الگ رکھی جائیں تو فقط یہ 2 چیزیں ہیں، فقط یہ 2 الگ الگ معلومات ہوئی، انفارمیشن آپ کو یہ 2 علم ملا ہے۔ لیکن وہ انسان جو اپنے فکر کی مدد سے ان 2 چیزوں کو ملائے اور دونوں کے درمیان میں کوئی ربط جوڑے اور ربط جوڑ کے جب فکر کرے تو ایک تیسری چیز اسے معلوم ہوتی ہے۔ علم کے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اور یہ طریقہ نہج البلاغہ میں کلمات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تاکید کی ہے بے اجالت رائے کہہ کر کہ رائے میں جولانی ہو۔ جولانی سمجھ رہے ہیں؟ جولانی کا لفظ پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جولانی، جولان ہو، جولان کا جب گھوڑا بہت تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے کہتے ہیں گھوڑا جولانی کر رہا ہے، بہت تیزی سے جب گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے کسی ایک مرکز میں تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے گھوڑا جولانی کر رہا ہے۔ اس طرح امام علیہ السلام نہج البلاغہ فرماتے ہیں کامیابی الظفر بالحزم والحزم باجالت الرائے، کامیابی کہاں سے ملتی ہے؟ جب فکر، رائے یعنی فکر، جب فکر کو انسان تیزی سے دوڑائے، اس میں کچھ جولانی پیدا ہو، وہ فکر جو خاموش پڑی ہوئی ہو، وہ فکر جو تھکی ہوئی ہو، وہ فکر جو سوئی ہوئی ہو، وہ فکر جس کو سوچنے کی صلاحیت نہ ہو، وہاں پر علم آگے نہیں بڑھتا۔ فرمایا کہ والظفر والحزم باجالت الرائے، کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے فکر کو تیزی سے دوڑانے کے نتیجے میں۔ وَإِجَالَةُ الرَّائِ بِتَحْسِينِ الْأَسْرَارِ، اور اجالت رائے کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ فکر کہاں سے دوڑائیں گے؟ خالی ہوا میں تو گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، تو خالی ہوا میں فکر بھی نہیں دوڑائی جا سکتی۔ اس کو دوڑانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اسرار اور کچھ سیکرٹس انسان کے پاس ہوں، کچھ فکریں انسان کے پاس ہوں، کہیں سے لے، مطالعے سے لے، مجلس سے لے، جہاں سے لے، کچھ چیزیں محفوظ کر کے انسان رکھے ہو، ہر چیز سنے اور سب بھلا دے، سب چیز سن کے سب کھو دے، کچھ نہ محفوظ کرے، کچھ نہ لکھے، کچھ نہ حفاظت کرے، تو پھر اس کے لیے میدان بھی کوئی سوچنے کا نہیں۔ سوچنے کے میدان کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہیں، کچھ سیکرٹس چاہیے ہیں، کچھ اسرار چاہیے ہیں، کچھ فکریں چاہیے ہیں۔ وہ کچھ فکریں ہوں، یہ بہت ہی عظیم کلام ہے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ خالی میں ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن واقعی یہ کلام ایسے نہیں جس کو پڑھ کر خالی آسانی سے وہاں سے گزر جایا جائے۔
یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں جو امیر المومنین اسلام نے ایک ایک حکمت کے طور پر ایک ایک لائن میں آ کر ہمیں بیان کیے. وہاں فرماتے ہیں کہ اسرار ہو، سیکریٹس ہو انسان کے پاس، سیکریٹس محفوظ کیے جائیں، چاہے وہ قلم کے ذریعے سے، چاہے وہ حافظے کے ذریعے سے، چاہے وہ میموری کے ذریعے سے. کچھ سیکریٹس انسان کے پاس موجود ہوں، پھر اس میں جب وہ جولانی کرے گا، اس میں فکر کو دوڑائے گا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اب نئے نئے سیکریٹس کھلنا شروع ہو جائیں گے، نیا نیا علم آنا شروع ہو جائے گا. تو باب علم فقط اس لیے نہیں تھا کہ باب علم کا نام سننے ہمارے لیے بہت اچھا کافی ہے. ہاں، باب علم کا نام بہت ہی زیادہ عظمتوں والا ہے، لیکن باب علم بنایا اس لیے گیا تھا کہ باب علم پر آ کر بیٹھے رہیں، باب علم کو چھوڑ کے چلے نہ جائیں، باب علم کا تذکرہ سن کے چلے نہ جائیں، بلکہ باب علم سے مسلسل اپنے رابطے کو برقرار رکھیں تاکہ علم کا میدان آگے بڑھتا چلا جائے. علم کی وراثتیں باب علم کے وارثوں کے پاس ہونا چاہیے تھی، جب یہ دوسروں کے پاس چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے باب علم پر بیٹھنا چھوڑ دیا. عزیزو خوب، کربلا یعنی کیا؟ کربلا میں بھی فکر ہے. کربلا میں آ کر بہت ساری فکریں رکھی گئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اگر ان فکر کے درمیان، اگر فکروں کے ذریعے سے کربلا کو اگر دیکھا جائے تو وہ سارے راز کھلتے چلے جائیں گے کہ کربلا کیوں واقعی ہے. میں یہاں سے کہہ رہا تھا یعنی کہ میں سب کچھ یہاں بیان کر سکوں گا، شاید میں خود بھی کچھ بہت ساری چیزیں نہیں جانتا، لیکن واقعہ نہیں جانتا، حقیقت ہے کہ نہیں جانتا. اس میدان میں انسان زیادہ اور فکر کرے تو اور اس کے سامنے زیادہ راز کھلے گا کہ کربلا میں کتنے بقا کے راز پوشیدہ ہیں، کربلا کے باقی ہونے کا راز کیا. اور یہ عرض کیا کہ میں صرف یہ نہیں بتا رہا ہوں کربلا میں جو واقعہ ہوا اس کے باقی ہونے کا راز کیا ہے، نہیں، کربلا پھر یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم حتیٰ اپنے معمولی عمل کو بھی باقی رکھنے کے راز سے آشنا کر سکتے ہیں، یعنی چاہے تو اپنے عمل کو باقی رکھ سکتے ہیں. کربلا میں سے ریلیٹڈ ایک مطلب جلدی سے بیان کریں چونکہ واقعا دیر نہ ہونے پائے، بعد کی مجلس میں خود بھی حاضر ہو سکوں اور اگر آپ بھی آنا چاہیں تو وہاں پر پہنچ سکیں. کربلا میں 3 گروہ موجود ہیں. 2 گروہ کربلا میں بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایک فرصت آئی ہے، اللہ کی طرف سے یہ فرصت فراہم کی گئی ہے. صرف کربلا کا پورا واقعہ سب انتظام ہے، الہی انتظام میں سے، سب الہی انتظام میں سے. یہ اللہ کا بہت ہی اوپر سے اگر جا کر دیکھیں، تھوڑا بلند افق سے جا کر دیکھیں تو اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے پورا سب ایک سسٹم کا ذریعہ ہوتا ہے. ایک سسٹم یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ضروری تھا، یہ سب ضروری کے طور پر ہو رہا ہے. رسول اللہ کے بعد ایسا کچھ کیوں ہوا؟ ہاں، ہونا اچھا نہیں تھا، لیکن الہی نظام میں جا کر دیکھیں تو انسانوں کے امتحان کے لیے یہ سب ہونا ضروری تھا. جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا، وہ بہت ہی غلط ہوا، لیکن جس امت کو اور جس قوم کو رسول اللہ جیسا نبی اور قرآن جیسی کتاب دی گئی ہے تو اس کا امتحان بھی سخت ہوا. اب جب امتحان ہوا، جب ان کا اتنا سخت امتحان ہوا تو وہ امتحان میں ہارتے چلے گئے، امتحان میں ناکام ہوتے چلے گئے. کربلا بھی ایک امتحان ہے. کربلا کو اگر ایک بلند افق سے دیکھا جائے تو کربلا ہونا ضروری تھا. یہ سب پہلے سے طے تھا، یہ سب ہوگا، یہ سب ہونا ضروری تھا. اگر نہیں ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو انسانیت بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتی تھی، بہت کچھ سے محروم ہو جاتی. فقط ثواب سے محروم نہیں ہوتی بلکہ بہت ساری فضیلتوں اور بہت ساری عظمتوں سے بھی انسانیت محروم ہو جاتی اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا. تو وہ ہونا تھا، وہ سب کچھ ہونا تھا کربلا. یہ جو ایک موقع فراہم کیا گیا، اس میں 3 طرح کے لوگ موجود ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو فرصت کو بھرپور طریقے سے فرصت سے استفادہ کرنے والا، فرصت کا صحیح استعمال کرنے والا. کربلا فرصت رکھی گئی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی نہج البلاغہ میں یہ جملہ ہے، آپ کا فرماتے ہیں کہ ان الفرصۃ تمر مر السحاب، فرصتیں آتی ہیں اور بادلوں کے طریقے سے چلی جاتی ہیں. فرصت بہت آتی ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی میں فرصتیں رکھی جاتی ہیں. یہ سب پورا الہی سسٹم کا حصہ ہے کہ کس طرح سے انسان کے سامنے فرصتیں آئیں اور ان فرصتوں کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جائے. صرف قرآن کہتے ہیں ہم نے موت اور زندگی ان سب کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ انسان کو آزمائے. یاد تو سنتے رہتے ہیں نا آپ، خلق الموت والحیات
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں کیوں پیدا کیا ہے؟ صرف زندگی نہیں پیدا کی گئی ہے، موت بھی اللہ کی پیداوار چیزوں میں سے ہے. موت صرف یہ نہیں کہ زندگی نہ ہو تو موت ہے، نہ، موت ایک موجود چیز ہے. زندگی نہ ہونے کو موت نہیں کہتے ہیں. اب یہ تھوڑا سخت بحث اس میں ہم نہیں داخل ہونا چاہتے، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے موت اور زندگی پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ کہ لِيَبْلُوَكُمْ، اس لیے کہ میں آزمانا چاہتا ہوں تمہیں، آزماؤں گا، آزمانے کے ذریعے سے میں تمہیں بناؤں گا. انسان آزما کے بناؤں گا. ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پر پورا اشرا ایک مرتبہ پڑھا گیا ہے بامبے میں، اور پتہ نہیں، شاید پتہ نہیں، ابھی مجھے نہیں معلوم یہ نیٹ پہ ہے کہ نہیں موجود ہے، لیکن یہ پورا ایک اشرا اس پر توفیق ہوئی پڑھنے کی کہ یہ آزمانا، پورا نظام اللہ کا صرف امتحان انسان کی تربیت کا ایک بہت بڑا نظام ہے. جس طرح اللہ نے انسانوں کی تربیت کے انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، ائمہ بھیجے ہیں، اولیاء بھیجے ہیں، یہ سب انسان کی تربیت کے لیے ہے. اسی طریقے سے ایک بہت ہی بڑا نظام اور سسٹم اللہ کی طرف سے انسانوں کی تربیت کا ہے. امتحان ہوگا، امتحان کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کی جائے گی. ماں سے کہیں زیادہ امتحان کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے، باپ سے کہیں زیادہ امتحان تربیت کرتا ہے انسانوں کی، عالم مولوی سے کہیں زیادہ انسان کی تربیت امتحان کرتا ہے. جب انسان کو سختیوں میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سارے جوہر کھلنے لگتے ہیں. اگر انسان کو آرام سے نعمتوں میں جا کر رکھا جائے تو ساری صلاحیتیں اس کی مرنا شروع ہو جاتی ہیں، موت ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن انسان کو لا کر سختیوں میں رکھا جاتا ہے تو ان سختیوں میں انسان کی فکریں کھلنا شروع ہوتی ہیں، سوچنا شروع کرتا ہے. اگر سب کچھ ماں باپ کی طرف سے مسلسل فراہم ہوتا چلا جائے تو یہ بچہ کبھی کچھ نہیں سوچے گا، کبھی بھی فکر نہیں کرے گا، تباہ ہو جاتا چلا جائے گا. لیکن کبھی کبھی ماں باپ جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں اور ہوشیار ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سختیوں میں رکھتے ہیں تاکہ ان سختیوں کے ذریعے سے اس کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں، اس کے جوہر کھلے ہیں، اس کو فکر کرنے کا موقع ملے. چونکہ نعمتیں اگر چاروں طرف ہوں تو نعمتوں کی حالت میں انسان سوچتا نہیں ہے، فقط نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اسے سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اللہ قرآن نے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصل ہم نے انسان کو رنج و غم میں آ کر خلق کیا ہے. رنج کے ذریعے سے اور غم کے ذریعے سے انسان بنتا چلا جاتا ہے. انسان کو اگر ابراہیم بننا ہے تو صرف یہ نہیں کہ ہم دیتے جائیں گے ابراہیم بنتے جائیں گے، نہیں، ابراہیم کو سختیوں میں رکھا جائے گا تب ابراہیم بنیں گے. ابراہیم کو سخت ترین حالات میں لا کے رکھا جائے گا تب ابراہیم بنیں گے. ابراہیم کو چٹیل میدان میں جا کے بچے کو چھوڑنا پڑے گا، بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، چھوڑنے کے بعد بچ گئے تو چھری چلانی پڑے گی، کیا کیا نہیں کرنا پڑے گا. یہ کیوں کرنا پڑے گا؟ اگر یہ سب نہیں کیا جاتا تو ابراہیم نہیں بن سکتے تھے. ایسے تو نہیں کہ اللہ کے ہم لوگ تمہیں دیتے ہیں تم بن جاؤ گے، نہیں، بننے کے لیے سسٹم رکھا ہے، اللہ نے طریقہ رکھا ہے. جو اس سسٹم میں ایک سلوات پڑھیں پھر آپ حضرات آج کیا حالات ہے اور آزائش، جس کے لیے بہت ہی بڑا موضوع ہے، قرآن کا بہت بڑا موضوع. قرآن کی 20 بلکہ آپ کے 50 آیتیں ہیں جو اس موضوع کی طرف آ کر مختلف طریقے سے اس موضوع کو پیش کر رہی ہوتی ہیں. اور روایت اور حدیثوں کی دنیا میں جائے تو پورا چیپٹر ہے صرف اس موضوع پر کہ جو آ کر اس مسئلے کو بہت ہی تفصیل سے بیان کرتا ہے کتنا زیادہ ضروری مسئلہ ہے انسان کی زندگی کے لیے. تو کربلا کا جو واقعہ آ کر رکھا گیا ایک فرصت کے طور پر رکھا گیا، لیکن فرصت کو 3 طرح کے لوگ وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو فرصت کو صحیح راہ میں استعمال کر رہا ہے، یعنی اس فرصت کے ذریعے سے دین کی حفاظت کر رہا ہے. ایک طرف دین کی حفاظت ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف کوئی حبیب بنتا جا رہا ہے، کوئی زہیر بنتا جا رہا ہے، کوئی مسلم نوسجہ بنتا جا رہا ہے. یہ کوئی کربلا کے بغیر حبیب نہیں بن سکتے تھے. حبیب بننے کے لیے اگرچہ پہلے سے بہت محترم تھے، لیکن حبیب بننے کے لیے آج کا حبیب جسے ہم یاد کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری تھا کہ کربلا کی منزل سے اسے گزرنا پڑتا. تو کیوں یہ ہوا؟ اس لیے کہ ایک فرصت رکھی گئی تھی پروردگار کی طرف سے، اس فرصت سے صحیح استعمال کرنے والے فرصت کو، کہ جو بیبیاں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی وہ فرصت ہے. اس صلوات میں حضرات اور جو ادھر
اگر چھوٹے سے کاروان میں اور چند خیموں میں موجود ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے اصحاب حسینی ہوں، چاہے مخدرات عصمت ہوں، وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اس فرصت کو بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ وہ توجہ کریں، فرصت کا بہترین استعمال، یعنی واقعاً کبھی اس پر جا کر آپ سوچیں کہ کیا ممکن تھا کہ اس واقعے کو اس سے بھی کچھ اور بہتر طریقے سے انجام دیا جاتا؟ میں تو سوچ سوچ کے تھک جاؤں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہتر بھی کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا۔ یعنی کربلا کا جو پورا واقعہ ہوا عاشور کے دن یا عاشور کے بعد، شام غریبہ میں یا 11 محرم کو، کوفے میں یا شام میں، بازاروں میں یا درباروں میں، کیا اس سے بہتر بھی کوئی صورتحال ہو سکتی تھی؟ خدا کی قسم شاید اس سے نہیں، یقیناً اس سے بہتر کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو فرصت رکھی گئی تھی اس سے بہتر استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب سب معصوم وہاں پر نہیں ہیں، معصوم یعنی منصب کے اعتبار سے، ورنہ کردار کے اعتبار سے دیکھیں تو جناب زینب سلام اللہ کردار کے اعتبار سے معصوم ہے، یہ علماء کہتے ہیں، یعنی ایک نسبت کسبی کے درجے پر فائز ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اور سارے جو لوگ آئے ہوئے وہ جنہوں نے بہت پہلے سے بہت سارے نئے لوگ آئے ہیں، لیکن اس سے بہتر کوئی شکل وہاں پر نظر نہیں آتی، نہ عاشور کے دن نہ عاشور کے بعد، کہ جو کچھ رکھا گیا وہاں پر بہترین طریقے سے انہوں نے انجام دیا۔ ایک گروہ یہ، دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو فرصت کو ضائع کرنے والا ہے نا، ایک گروہ ہوتا ہے فرصت کو بہترین فرصت کو استعمال کرنے والا، ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ فرصت سے غلط فائدہ اٹھانے والا، ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے فرصت کو ضائع کرنے والا۔ تینوں گروہ کربلا سے ریلیٹڈ موجود ہیں۔ فرصت کو بہترین طور پر استعمال کرنے والے کربلا کے انصار حسین، اصحاب حسین، اور بعد میں ان کے وارثین جو کربلا کے وارث بن کر کوفہ و شام تک گئے، بہت بہترین شکل میں، واقعی اس سے بہتر کوئی صورت۔ فرصت سے غلط فائدہ اٹھانے والے وہ جو سامنے موجود ہے 30,000 کا لشکر، اس سے غلط کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا عزیز فرصت۔ وہ بھی کسی فائدے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی چند سکوں کے لیے آئے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس سے برا کوئی فائدہ اور نہیں ہو سکتا جو کربلا میں آ کر اصحاب حسینی کے مقابلے میں کھڑے والے لوگوں نے آ کر اٹھایا ہے۔ ایک گروہ اور تھا، کیسے لوگ یہی لوگ نہیں تھے، ایک گروہ اور تھا، اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ وہ تھے جو فرصت کو ضائع کرنے والے تھے۔ فرصت تھی لیکن ضائع کر دیا، فرصت کو برے طریقے سے جا کے استعمال بھی نہیں کیا، فرصت کو صحیح طریقے سے بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ ساری فرصت کو انہوں نے ضائع کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ کم وقت ہے لیکن میں ایک مثال چھوٹی سی دے دوں تاکہ آپ کے سامنے موجود رہے۔ مثلا ماہ رمضان، شب قدر آتی ہے، شب قدر ایک بہت ہی بڑی فرصت ہے۔ شب قدر یعنی خیر من الف شہر، الف شہر یعنی کیا؟ یعنی 1000 مہینہ، 1000 مہینہ یعنی کیا؟ 1000 مہینہ یعنی پوری زندگی، 1000 مہینہ جا کے 82 سال بنتے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا نا 1 گھنٹہ سوچنا یعنی جو 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ویسے یہاں قرآن میں کہتے ہیں ایک رات شب قدر کی، ایک رات 1000 مہینے سے کی۔ 1000 مہینہ تقریباً، اب صحیح یاد نہیں ہے، بہت پہلے کبھی حساب لگایا تھا، آپ کو جا کے حساب ہے، تقریباً کچھ 82 سال، 80 سال سے زیادہ بنتے ہیں، یعنی 80 سال۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات 82 سال کی زندگی سے بہتر، اتنی فرصت ہے ایک رات۔ اب اس ایک رات میں بھی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اگر اس ایک رات سے فرصت کو اچھا استعمال کر لیتے ہیں، اچھا، بہت اچھا استعمال کرتے ہیں۔ میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانتا، بہت اچھی چیز ہے، ڈیٹیل میں جانے والی چیز ہے، لیکن ابھی نہیں فرصت جاننے کی۔ واقعی فرصت یہ بھی ہے نہیں، بہت اچھا استعمال کرتے ہیں، واقعی اس رات کو درک کرتے ہیں۔ جو روایت ہے، اس شب کو درک کرنا، اس شب کو پا لینا، یہ نہیں کہ فقط چند دعائیں پڑھ لی، چند نمازیں پڑھ لی، یہ نہیں کہ ساری رات اگر نمازیں قضاء عمری پڑھتے رہے، یہ نہیں، یہ رات اس لیے نہیں ہوتی کہ نماز قضا پڑھنے کے لیے،
نماز قضا کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان کی کوئی نماز قضا باقی نہ رہے، جیسے ہی قضا ہو فوراً اگر خدا نہ خاصہ قضا ہوتی ہے تو فوراً اسے انجام دے. یہ نہیں کہ شب قدر کے لیے اٹھا کے رکھے رہے کہ شب قدر آئے گی تو نماز قضا پڑھی جائے گی. عجیب بنا رکھا ہے یہاں پر. پوری رات گزر جاتی ہے کیا پرانا گناہ جو کیا ہے اس کو جبران کرنے میں، نہ اس لیے نہیں ہے. شب اپنی ساری نماز قضائیں، ہاں اگر کسی کی اس کے بعد بھی رہے گی تو ٹھیک ہے پڑھے، وہ بھی چونکہ نماز قضا کے میں جب بھی انسان کو موقع ملے پڑھے. لیکن یہ شب قدر ہوتی ہے اللہ سے کلام کرنے کی شب قدر، اللہ سے گفتگو کرنے کی شب. اللہ کی طرف سے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، روحیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، رابطہ برقرار کرنے کی شب. فقط دعائیں پڑھنے کی بھی شب نہیں ہے، فقط دعائیں پڑھنے کی شب نہیں، دعائیں کرنے کی شب ہے. اللہ سے رابطہ برقرار کرنے کی شب ہے. مسلسل انسان یہ کوشش میں کس طرح سے رابطہ برقرار ہو. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر رابطہ برقرار کر لیتے ہیں، بہت ہی معمولی انسان عظیم خالق اور پروردگار سے بہت ہی گہرا رابطہ برقرار کر لیتا ہے اور کم سے کم سال بھر کے لیے اپنا سارا مسئلہ حل کر لیتا ہے. جو شب قدر میں پورے سال بھر کے مسائل طے ہو رہے ہوتے ہیں، سال بھر کے لیے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنا مسئلہ، یعنی کیا، یعنی فرصت آئی اور فرصت سے بہترین اس نے فرصت کو بہترین طور پر استعمال کر لیا شب قدر میں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فرصت کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی شب قدر آئی ہے لیکن سال بھر سوتے رہتے ہیں، شب قدر میں بھی جا کے سو جاتے ہیں، ضائع کر دیا فرصت. سال بھر سونے کی عادت ہے تو شب قدر میں بھی سو رہے ہیں کیونکہ جگ نہیں سکتے، جگنا ممکن نہیں ہے. ہمارا سسٹم خراب ہو جائے گا، ہمارا جو روٹین جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، روٹین خراب ہو جائے گا. ماہ رمضان روزہ رکھے اس لیے گیا ہے تاکہ روٹین آپ کا خراب ہو، ورنہ 4 بجے رات کو اٹھ گئے تو 8 بجے کچھ کھاؤ، 4 رات میں کھلایا جاتا ہے کسی کو. یہ ضروری ہے تاکہ تم روٹین میں پڑھ کے اتنا انسان روٹین میں آنے کے بعد اس کی سب سے بڑا جو انسان کو نقصان ہوتا ہے روٹین کا، یہ کہ اس کی فکر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. بہت توجہ کریں، روٹین کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ انسان ایک روٹین میں دوڑتا رہتا ہے، اٹھا ہے، ناشتہ کر رہا ہے، آفس جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، کھا رہا ہے، تھک گیا ہے، سو گیا ہے، پھر انرجی لی، پھر اٹھا ہے، پھر وہی کام پورے دن وہی دوڑاتا رہتا ہے. یعنی اس کو اس بات کی فرصت نہیں کہ اس سے ہٹ کر کچھ سوچے. اگر سوچے گا بھی تو فقط وہی روٹین کی چیز سوچے گا، روٹین سے ہٹ کے کچھ نہیں سوچے گا. بہت ساری عبادتوں کا فلسفہ یہ کہ انسان کو روٹین سے باہر نکالا جائے، روٹین سے نکلے تاکہ اس کے بعد کچھ اور سوچے، ورنہ سوچے گا نہیں. ورنہ 3:30 بجے رات میں اٹھو تو کچھ کھاؤ پیو، اور صرف کھانے پینے کے لیے نہیں جگایا جاتا، اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن اٹھو، یہاں سے اٹھنا ہے. تو ایک لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ضائع کر دیتے ہیں. فرصت آئی، کچھ لوگوں نے بہترین استعمال کر لیا، کچھ لوگوں نے فرصت کو بالکل ضائع کر دیا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فرصت سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ سب لوگ تو مسجد میں، چلو گھر خالی ہیں. مثلا یہاں شاید گھر خالی نہیں ہوتے، ایران میں اگر جائیں تو وہاں بالکل گھر خالی ہو جاتے ہیں، سب لوگ مسجدوں میں نظر آتے ہیں، خواتین بھی مرد بھی سب کے سب. تو فرصت سے غلط فائدہ اٹھانے والے کیا کرتے ہیں کہ خالی گھروں میں کودنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو فرصت سے فائدہ اٹھایا، لیکن کون سا فائدہ؟ غلط فائدہ. کچھ زیادہ ان کو ملنے والا نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہوتا ہے. ایک شخص آیا ایک بہت ہی بڑے عارف کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا، پورا گھر کھگاڑ ڈالا، کچھ دکھائی نہیں، پریشان کچھ ہے. وہ ایک کنارے بیٹھے اپنا وضو وغیرہ کر کے کچھ عبادت کے چکر میں لگے ہوئے تھے. وہ عارف عابد بھی تھے، تنہائی تھی، ایک حجرے میں اپنے عبادت کے وہ دیکھ رہے تھے کہ ادھر دوڑ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے کہ کیا گھر ہے، کس گھر میں ہم آج آئے ہیں. ایسا بدبخت آدمی ہے کہ جس کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے گھر میں. جب وہ تھک گیا ڈھونڈ کے، اس کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے بلایا، انہوں نے عارف نے کہا کہ ادھر آ. وہ گھبرایا، کہا آپ دیکھ رہے؟ کہاں میں دیکھ رہا ہوں، تیری سب حرکتیں میں دیکھ رہا ہوں. کیا کر رہا ہے؟ کیسا گھر ہے تمہارے گھر میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملا. کہا کہ اگر تم کچھ چاہتا ہے تو ابھی دیکھ، نماز صبح کا وقت قریب ہو رہا ہے، یہ ڈول لے اور پانی نکال یہاں سے اور 2 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھ، میں تجھے 10 درہم دوں گا. 2 رکعت نماز تو پڑھ لے، 10 درہم. کہا ایسے تو گھر میں کچھ نہیں ملا، چلو 2 رکعت نماز پڑھنے کے ذریعے سے کچھ مل جا رہا، چلو 2 رکعت نماز ہی پڑھ لے. اب وضو کر کے جب آ کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی،
کیونکہ جو عرب ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ معنی کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا. ابھی ہم لوگ یہ بھی نہیں جانتے, یہ بھی مشکل ہوتی ہے. کیا پڑھ رہے ہیں یہ نہیں معلوم ہوتا. پوری نماز پڑھ کے چلے گا, نہیں معلوم کیا پڑھ رہے تھے. جب اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو وہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ لو 10 درہم تو لے لے. کہا نہیں, اب آپ رکھیں گے 10 درہم, مجھے نہیں چاہیے 10 درہم. کیوں نہیں چاہیے؟ کہا کہ جو آپ نے مجھے دے دیا وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی تھا. میں سمجھ گیا کہ یہ کیا مجھے حق نے دے دیا. وہ عارف بھی جانتا تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. کہا نہیں, مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے, میں جا رہا ہوں. چلا گیا, پھر سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا. یعنی فرصت انسان کو فراہم کی جائے, فرصت جب ملے تو اس سے کیا کرے. کچھ لوگ جا کے شب قدر سے سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں, کچھ لوگ جا کر شب قدر میں سو جاتے ہیں, کچھ لوگ آ کر شب قدر میں چوریاں کرنا شروع کرتے ہیں. گھر خالی ہیں, مرد نہیں ہیں, عورتیں نہیں. چلو اس میں کربلا میں بھی یہی ہوا عزیزو. کربلا میں اللہ نے ایک بہت ہی بڑا میدان سامنے رکھا تھا. کچھ لوگ اپنے قدموں سے چل کے مقتل تک آ گئے. یہ آیت پڑھی جا رہی ادھر کے مجلسوں میں, رچمنڈ ٹاؤن میں. فرصت اللہ کی طرف سے تھی. قتل ہونا اور شہید ہونا اللہ نے قرار دیا تھا, اللہ نے واجب قرار دیا تھا. قرآن کہتا ہے, جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قرآن کی اسی آیت کو آگے پڑھا کہ ہؤلاء قوم, وہ قوم تھی کہ کتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم, اللہ نے ان کے اوپر شہید ہونا اور قتل ہونا لکھ دیا تھا, تو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل تک آ گئے. فرصت کے لیے انسان گھبراتا نہیں کہ رات بھر جگنا پڑے, کون جائے, چھوڑو. نہیں, فرصت میں انسان کو آنا پڑتا ہے, چاہے جان بھی دینی پڑے تو فرصت کے موقع سے آنا پڑتا ہے. ابھی حزب اللہ کے جوان جناب زینب کے روزے کے ارد گرد کھڑے ہوئے, یہ فرصت ہے, حفاظت کی ایک فرصت ہے. اس میں جان چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اب ایسی جگہوں پر اگر جان جا رہی ہے تو اس سے بہتر کیا ہے جان جانے کا موقع. جانیں دی جاتی ہیں, خون بہایا جاتا ہے, لیکن کہاں دشمنوں کے سامنے آ کر اس طریقے سے. ہاں, میں صرف خون بہانے نہیں آیا ہوں, اپنی پوری جان دینے کے لیے آیا ہوں, لیکن کہاں جہاں جان دینے کا موقع آتا ہے وہاں دینے کے لیے آئے. دشمن سامنے, ہاں ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. کربلا میں تیسرا گروہ کیا تھا. اب کربلا بھی وہ لوگ آئے خود مقتل میں آ گئے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو فرصت سے غلط فائدہ اٹھانے آیا. چور لوگ آئے تھے کربلا میں سامنے حسین ابن علی کے, بہت بڑے چور آئے تھے, بہت بڑے ڈاکو آئے تھے. کیا ڈاکہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ وہ چادریں چھیننے کے لیے آئے تھے. کس لیے آ رہے, کیوں مانگ رہے؟ کہا کہ چند سکے مل جائیں گے. اتنے بڑے موقع پر امام نے کتنی فرصتیں دی انہیں. 2 محرم سے لے کر 4 محرم سے لے کر مسلسل حسین ابن علی خطبے دیتے رہے اور انہیں فرصتیں دیتے رہے. کتنی فرصت دی حسین ابن علی نے, اللہ اکبر, کتنی فرصتیں امام کی طرف سے دی گئی. پہلے 2 محرم کا آگے ہر کے لشکر کے سامنے خطبہ دیا, وہ جملے میں یہاں پیش کر چکا ہوں. اور مسلسل امام موقع پہ موقع, اتنی فرصت دی امام نے, لیکن ساری فرصتوں کو چھوڑتے گئے. ان فرصتوں سے بدترین فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے, بدترین فائدہ. یزید کے چند سکے سے ملا اور کچھ نہیں ملا, اور اس کے ہاں کچھ اور ملا. کیا؟ جہنم ملی, لعنتیں ملی, قیامت تک کے لیے لعنتیں ملی. یہ فرصت سے غلط فائدہ اٹھانے والے. اور کچھ لوگ کون تھے؟ فرصت کو جلا دینے والے, فرصت کو ضائع کرنے والے. وہ کون تھے؟ وہ کوفے میں بیٹھے ہوئے. کوفے کے لوگوں نے ساری فرصتیں ضائع کر دی. حسین ابن علی نے انہیں بھی فرصتیں دی, حسین ابن علی نے انہیں بھی موقع فراہم کیا, لیکن انہوں نے ساری فرصتوں کو ضائع کر دیا. یہ فرصتیں آج بھی ہیں. مثلا یہ مجلسیں فرصتیں ہیں, یہ مجلسیں بہت ہی عظیم فرصتیں ہیں, بہت ہی بڑی فرصتیں جو کربلا کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی. سننے والوں کے لیے بھی فرصتیں ہیں, پڑھنے والوں کے لیے بھی فرصتیں ہیں, سب کے لیے فرصتیں ہیں. لیکن یہاں پہ 3 گروہ موجود ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فرصتوں کو بہترین شکل میں استعمال کرتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انہی فرصتوں کو جا کر ضائع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انہی فرصتوں سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, چاہے پڑھنے والا ہو چاہے سننے والا ہے. ساری صورتیں ہیں, سب صورتیں یہیں پر موجود ہیں. اب میں قرآن کی آیتیں لے کے آیا تھا کہ جہاں پر قرآن نے وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ بہت خوبصورت نمونہ پیش کیا. میں 1-2 آیتیں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں, زیادہ آیتیں نہیں پڑھوں گا چونکہ واقعاً فرصت کم ہے اور دوسری بھی مجلسیں ہیں. قرآن نے کچھ لوگوں کے لیے آ کر نمونہ کے طور پر پیش کیا. کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا, ایک ہی آیت میں چونکہ کئی بار یعنی مسلسل آیتیں ہیں جو فرصت کو ضائع کرنے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے, اور یہ نمونہ پیش کیا. قرآن کہتا ہے کہ
سورہ زمر کی آیت فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً. اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا بہترین احسن. یہ قرآن میں احسن احسن بہت جگہوں پر آیا عزیزو. احسن یعنی بہت ہی خوبصورت انداز سے. وہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی احسن کے لفظ تھا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن کے لفظ قرآن میں بہت آیا. احسن حسن سے بنا. حسن کے معنی سب جانتے ہیں نا. حسن یعنی بیوٹی خوبصورتی. اسی حسن سے حسن حسین اسی معنی میں آئے خوبصورتی. احسن یعنی بہت زیادہ خوبصورت. احسن یعنی بہت نہیں بلکہ سب سے زیادہ خوبصورت. سپرلیٹو ہے. احسن یعنی کیا؟ یعنی سب سے زیادہ خوبصورت. یہ قرآن کا ایک بہت ہی اچھا موضوع. قرآن ہر چیز کو سب سے زیادہ خوبصورت شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. سب کچھ کو جو بھی عمل انسان انجام دے قرآن کہتے ہیں یہ موت و حیات کی خلقت اس لیے کہ جو بھی تم عمل انجام دو وہ کیا ہو؟ وہ سب سے زیادہ خوبصورت انداز سے ہو. یہ بہت ہی عجیب ہے. بہت توجہ. یہ بہت ہی خوبصورت مجلس ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت انداز سے ہو. واقعی نصیب ہر ایک کو خوبصورت لگے. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کو خوبصورت لگے لیکن دوسرے لوگ افسوس کریں کیا ہو رہا ہے. واقعی ایسا انتظام کرے انسان کی سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں یہ مجلسیں انجام پائیں. بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز میں. یہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو کچھ تمہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا جو نازل ہوا ہے اس کو بہت ہی اچھے انداز سے یعنی اسلام کو خوبصورت انداز سے پیش کرو. اسلام کو اگر خوبصورت انداز سے پیش کیا جائے تو دوسرے لوگ پریشان نہیں ہوں گے. دوسرے لوگ پریشان اس لیے ہوتے ہیں یا کبھی کبھی مولوی کی باتوں سے جوان لوگ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ خوبصورت انداز سے اسلام کو پیش نہیں کیا جاتا. پیش کیا جاتا ہے لیکن خوبصورت انداز سے پیش نہیں کیا جاتا. یہ قرآن کا بہت ہی خاص ہے. انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو ہو کوئی ہم سے بہتر آگے انجام دے. اور اس کے بعد فرمایا قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے کچھ آ جائے عذاب بغتتاً ایک بارگی اللہ کی طرف سے عذاب اس سے پہلے بہت ہی اچھے انداز سے ان سب کو قبول کر لو. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنْ تَقُولَ. جب ایسا آتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ. نفس کے اے وائے اے افسوس حسرت. نفس کی حسرت یہ فرصت کو کھونے والوں کا افسوس ہے. فرصتیں دی گئی ہیں فرصتیں رکھی گئی ہیں. شب قدریں آئی ہیں ماہ رمضان آئے ہیں مجلسیں آئی ہیں عزاداری آئی ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے فرصتیں آئی ہیں. صبح آیا ہے زور آیا ہے دن آیا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے فرصتیں ہیں. فرصتیں گزر جانے کے بعد کبھی کوئی نفس یہ نہ کہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. اے کاش کہ میں مذاق نہ اڑا تھا. اے کاش کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے میں اس کا مذاق نہ اڑا رہا ہوتا. مذاق اڑانے کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد کے سامنے کھڑا ہو کے انسان ہنسے. مذاق اڑانے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی چیز کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے کسی چیز کی طرف نہ آئے. یہ مذاق اڑا رہا ہے انسان. اے کاش کہ میں یہ مذاق نہ اڑا رہا ہوتا جو اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے. اور اس کے بعد پھر کہتا ہے اتنا ہی نہیں کافی ہے. اتنی حسرت نہیں کرے گا بلکہ کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. پھر کیا کرتا ہے دھیرے انسان حسرت کرتے کرتے پھر جا کر کہتا ہے کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. الزام جا کر اللہ پہ رکھنا شروع کرتا ہے. اللہ پر الزام رکھنا کہتا ہے اگر اللہ نے میری ہدایت کی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہوتا. انسان ہی ہے. اگر اللہ نے او تقولا کہ تم یہ کہو کہ لو ان اللہ ہدانی اگر اللہ میری ہدایت کی ہوتا تو لکنت من المتقین تو میں بھی متقین میں سے ہوتا. جناب آدم نے گناہ نہیں کیا تھا معمولی سا ترک اولا کیا تھا لیکن جناب آدم کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم یہ ہے کہ پروردگارا میں نے ظلم کیا. اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا. اور اے میرے اللہ اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور اگر تو میرے اوپر رحم نہ کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گا. آدم کا انداز یہ ہے کہ گناہ بھی نہیں کیا ہے لیکن کہتے پروردگارا میں نے ظلم کیا اپنے اوپر. لیکن شیطان اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے رب بما اغویتنی پروردگارا تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے. تو مجھے گمراہ کر رہا ہے.
تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو میں سارے فرزندان آدم کو دھوکہ دوں گا. لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے دھوکہ دوں گا. یہ شیطانی انداز ہے. آدم کا انداز یہ ہے کہ کہتے پروردگارہ ہم نے ذرا سی جو غلطی ہوئی ہے ہم نے ظلم کیا تھا. شیطان کا طریقہ کہتا ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو میری ہدایت ہو جاتی، چونکہ فرصتوں کو ضائع کر چکا ہے. لہذا یہ کہتا ہے او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرد. یہ تیسری حسرت ایک ساتھ قرآن میں، سورہ زمر میں ایک ساتھ قرآن نے 56 57 58 نمبر آیتوں میں انسان مسلسل حسرتیں کر رہا ہے. کیا حسرت کر رہا ہے؟ او تقولا، یا یہ کہتا ہے تو حین تر العذاب، جب عذاب کو دیکھتا ہے، لو ان لی کرۃ، اے کاش کی ایک بار اور پلٹا دیا جائے. کر رہا ہے نہیں بھائی، جو آپ کہتے تکرار 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 کرو، کہتے ہیں نا شعر کی تکرار کرو، اس بات کی تکرار کرو. انسان ایک تکرار کی آرزو کر رہا ہے، کاش کی مجھے ایک بار اور پلٹا دیا جائے، اے کاش کہ مجھے ایک اور چانس دے دیا. فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں بھی محسنین میں سے ہو جاتا. یہ اتنی ساری حسرتیں، بل قد جاءتک آیاتی فکذبت. قرآن کہتا نہیں، یہ فرصت گزر چکی، فرصت دی جا چکی تھی، فرصت مل چکی تھی. اب فرصت آنے کے بعد کوئی دوسرا چانس نہیں رہ گیا، اب کوئی پلٹنے کے چانس نہیں. سمجھنے کا چانس دیا گیا، معرفت کا چانس دیا گیا، اتنے سارے موقع دیے گئے، اب ساری فرصتیں ختم. قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں، اس میں اتنی آیتیں نہیں ہیں. یہ قرآن کے بہت سارے اہم موضوعات ہیں، سب گزر گیا، سارا وقت گزر گیا. اب کربلا کے بعد کوئی اگر پچھتائے بھی تو وقت گزر چکا ہے، فرصت نکل چکی، فرصت ختم ہو گئی. کوئی ماہ رمضان کے بعد اگر کتنا بھی پچھتائے، وہ ماہ رمضان گزر چکا ہے. کوئی حج کرنے کے بعد کتنا بھی پچھتایا، حج کا وقت گزر چکا ہے. کوئی ایام عزا آنے کے بعد پھر کتنا بھی پچھتانا شروع کرے کہ نہیں، اب ایام عزا کا وقت بھی گزر چکا ہے، اب فرصت نکل گئی، اب فرصت کا وقت ختم ہو گیا ہے. کربلا والے وہ ہیں جو فرصت کو صحیح وقت پر استفادہ کرتے ہیں. کربلا کا ایک درس کیا ہے؟ کربلا کا ایک درس یہ ہے کہ جب فرصت سامنے آئے تو فرصت کو اتنا موقع پر استعمال کیا جائے کہ بعد میں پچھتانا نہ ہو، پھر بعد میں افسوس نہ ہو، پھر انسان کا پھر افسوس نہیں مل رہا. حبیب نے مظاہر کہاں سے نکل کے آئے تھے؟ حبیب نے مظاہر کوفے کے سارے راستوں کو توڑتے ہوئے نکل کے آئے تھے. حبیب نے مظاہر کہتے کہ فرصت تو ہے وہاں کربلا میں جو لوگ موجود ہیں، لیکن میرے لیے نہیں ہے. جو لوگ امام کو راستے ملتے، امام نے بہت سارے لوگوں کو خود بلایا. اب واقعی فرصت نہیں رہے گی کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. گئے امام، راستے میں لوگ ملے، امام ان کے پاس گئے کہ تو بہت گناہگار ہے، تو نے بہت سارے گناہ کیے ہیں. یہ جا کر امام نے جملہ کرا بھی کہتا میں نے دیکھا امام صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، وہ خود بیان کرتا ہے. اب واقعی بس خالی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. دیکھا امام کو، دیکھا تو پورا منظر یاد ہے کہ امام جب آئے تو امام کی پوری داڑھی سیاہ تھی. میں نے پوچھا کہ آپ نے خضاب کیا ہے یا ابھی تک آپ کی داڑھی سیاہ باقی ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے خضاب کیا ہے. اور پھر اس کے بعد امام نے کہا تو نے بہت گناہ کیا ہے. جنگ صفین میں بھی وہ نہیں آئے تھے امام کے ساتھ، بعد میں پچھتایا تھا. پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ تو نے بہت غلطیاں ہیں، تو اگر اپنی غلطیوں کو پاک کرنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں پاک تو کرنا چاہتا ہوں. کہا اگر تو پاک کرنا چاہتا تو چل میرے ساتھ، میرے ساتھ چل. عبید اللہ ابن حر جوفی نام اس کا. کہا کہ یہ تلوار میں آپ کو دیتا ہوں، یہ گھوڑا آپ کو دیتا ہوں، لیکن میرے کچھ ذمہ داریاں ہیں، میرے قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے، میں قبیلے کے سردار ہوں، مجھے وہ سب کچھ انجام دینا. یہ میرا گھوڑا لے لیں. اتنا تیز رفتار گھوڑا ہے، کسی نے میرا پیچھا کیا مجھے پکڑ نہیں پایا، اور میں نے کسی کا بھی پیچھا کیا جس گھوڑے سے میں نے پکڑ لیا. اتنا تیز رفتار گھوڑا، یہ گھوڑا لے لیں، یہ تلوار لے لیں، بہت اچھی تلوار. امام نے کہا کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو کبھی اپنا ذریعہ نہیں بناتے. باطل سے امام کبھی اپنی مدد نہیں چاہتے، نہ باطل پیسہ چاہیے ہے، نہ باطل تلوار چاہیے ہے، نہ باطل گھوڑا چاہیے ہے. امام کو باطل چیزیں نہیں چاہیے. اگر انسان باطل ہے اور انسان کی فکر باطل ہے تو نہ اس کا پیسہ چاہیے ہے، نہ اس کا تبرک چاہیے ہے، نہ اس کا گھوڑا چاہیے ہے، نہ اس کی تلوار چاہیے. امام کو اس کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی آیت پڑھی امام نے، ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم مضلین اور گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے. چونکہ امام کی قوت بازو بننے کے لیے ابوالفضل عباس جیسی ذات کافی ہے.
امام کو ایسے قوت بازو چھوڑ دیا، امام نے کہا تو جا، فقط اتنی دور یہاں سے چلا جا کہ جب میں آواز استغاثہ بلند کروں تو تیرے کانوں میں آواز نہ جائے، دور نکل جا تو یہاں سے چلا جائے۔ فرصت دی تھی، امام نے خود جا کر اسے فرصت دی تھی، لیکن فرصت ختم کر دی۔ حبیب بن مظاہر اتنی دور تھے، کربلا سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر، 100 کلومیٹر کے فاصلے میں کوفے میں تھے، ہر طرف سے انہیں گھیرا ہوا تھا، نکلنے نہیں دیا جائے گا، کوئی بھی یہاں سے حسین بن علی کے لشکر میں جانا جائے گا، نہیں جانے دیا جائے گا۔ فرصتیں روک دی گئی تھی، لیکن حبیب بن مظاہر نے خود فرصت پیدا کی اپنے لیے۔ حبیب بن مظاہر وہ ہیں، فرصتوں پر پابندی رکھی گئی لیکن خود پیدا کی۔ ایک 65 سال کا انسان، بلکہ بعض روایتوں میں 72-73 سال کا انسان، وہ یہ کہہ سکتا تھا میں 72 سال کو میں کیا جنگ کرنے جاؤں، کیا جنگ کروں گا جا کے؟ کہا نہیں، حبیب بن مظاہر نے 72 سال کے ہوتے ہوئے، کوفے کے ناکے کو توڑتے ہوئے، کوفے کی ساری پابندیوں کو توڑتے ہوئے حسین ابن علی کی خدمت میں آ گئے۔ یہ فرصت والے، فرصت سے صحیح استعمال کرنا۔ کربلا یعنی حبیب بن مظاہر بننے کا راستہ، کربلا کی یاد یعنی راہ حبیب بن مظاہر پر چلنے کا راستہ، تو یہ راستے ابھی باقی ہیں عزیزوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب عاشور کا دن آیا، وقت تمام ہو گیا، خالی میں چند جملے مسائل پڑھوں گا، چونکہ وعدہ ہے وہاں ٹائم پہ پہنچ جائے۔ حبیب بن مظاہر 7 محرم کو بہت بڑے کارنامے انجام دیا جا کر، ہم سے کبھی بعد میں بیان کریں گے، جو پہلے آ چکے تھے۔ 7 محرم میں گئے اپنے قبیلے میں، امام کے ناصر ڈھونڈ کے لانا چاہے، داستان ایک ہے 7 محرم کی حبیب بن مظاہر کی۔ لیکن پھر جب عاشور کا دن آیا، عاشور کا دن ہے، نماز کی تیاریاں ہیں، حسین ابن علی کی راہ میں آنے والے اپنے آپ کو اول وقت نماز کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ امام بھی خاموش ہیں۔ اگر امام اپنی طرف سے کہتے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھو، تو ہم یہ کہہ کے چلے جاتے ہاں امام ہے، امام کا تو کام ہی ہے کہ نماز کے وقت لوگوں کو بلائیں۔ لیکن امام نے خود نہیں اپنی طرف سے کہا، بلکہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرے، ادھر سے امام کا جانثار ایک لمحے بھی فرصت جانے نہ پائی، اور آگے کہتا ہے اے میرے مولا، اذان کا وقت قریب ہونے والا ہے، زوال کا وقت نزدیک ہے، یہ آخری نماز بھی آپ ہی کے ساتھ وقت پر ہو جائے۔ ادھر تیر چل رہے ہیں، ادھر تلواریں چل رہی ہیں، ادھر نرغے آدھا ہے، ادھر اصحاب حسینی آدھے سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، یہ چھوٹا سا لشکر ہے، لیکن حسین ابن علی کے ساتھی اس طرح سے آئے ہیں، یہ فرصت کا صحیح استعمال کرنے والے ہیں کہ ایسے وقت میں آ کر کہا کہ نماز آپ کے ساتھ ہو۔ نماز کی تیاریاں ہونا شروع ہوئیں۔ ادھر سے حسین ابن تمیم ملعون نے آ کر ایک جملہ کہا، بس یہی مسائل ہے عزیزو، یہی ایک جملہ مسائل ہے۔ آ کر کہتا ہے یہ ظالم ملعون کہ اے حسین، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ بس اے حسین، تمہاری نماز قبول نہیں، جو پشت رسول پر آ جائے تو سجدوں کو طول دیا جائے، اس سے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں۔ یہ بات سب نے سن لی، لیکن جو بچپن سے حسین کے ساتھ ساتھ رہا ہے، جو بچپن سے حسین کا ساتھی رہا ہے، اسے یہ جملہ برداشت نہ ہوا۔ حبیب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حملہ، اے ملعون، تو فرزند رسول کے لیے کہہ رہا ہے کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے۔ آگے بڑھ کے حملہ کیا، اس نے مدد کے لیے بلایا، لوگ مدد کے لیے آئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس 72-75 سال کی عمر میں حبیب نے مظاہر نے کئی کو مارا اور کئی کو فنار کیا، اور جنگ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب رکنا ممکن نہیں تھا، اور حبیب نے مظاہر جا کر نرغے آدھا میں گر گئے۔ چاروں طرف سے حسین ابن علی کا بچپن کے یہ ساتھی، حسین ابن علی کا سب سے بڑا ناصر جو باہر سے حسین کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا، نرغے آدھا میں گرتا چلا گیا، زخم پہ زخم کھاتا چلا گیا۔ اللہ اللہ، اتنے بوڑھے انسان پر اتنا زخم مارا گیا، اتنی تلواریں، اتنے نیزے، اور زخمی ہو کے جب زمین پہ گرا، حبیب نے مظاہر بھی ان شہداء میں سے ہیں کہ جن کا سر اسی وقت قلم کیے جانے کی لگا، اسی وقت حبیب کا سر قلم کیا گیا۔ اور جس ملعون نے سر قلم کیا تو وہ چاہتا تھا وہ لے کر میدان میں دوڑے، اس حسین ابن تمیم ملعون نے آئے گا کہ تھوڑی دیر کے مجھے یہ سر دے دے، اس کا انعام تو لینا، لیکن یہ سر مجھے دے دے۔ اس نے اپنے گھوڑے کے گردن میں وہ سر ڈال کر میدان میں لڑنا شروع کیا۔
اور ادھر جب حسین ابن علی اپنے بچپن کے دوست کے سراہنے آئے تو ایک جملہ مقتل کا ہے عزیزو، جو کسی کے سراہنے حسین کے چہرے پہ وہ اثر نہ آیا تھا، جو حبیب ابن مظاہر کے جملہ مقتل کی ہے، فظہر الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے، حسین کا چہرہ بدلا بدلا نظر آیا، کیونکہ بچپن کے ساتھ ہی انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد. اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ